بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 20 اپریل اور دن ہے جناب اتوار کا، چھٹی کا، لیکن خبریں آج بھی بہت زیادہ ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سن لیجئے گا، اس میں نے انتہائی مستند قسم کی بریکنگ نیوز دی ہوئی ہیں، وہ ضرور سن لیجئے گا کہ کس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور عمران خان صاحب کے دوستوں سے، بہت ہی قریبی دوستوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ان کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ درمیان میں آئیں اور آپ عمران خان صاحب سے بات کریں اور آپ عمران خان صاحب سے ہماری انڈرسٹینڈنگ کروا دیں. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. پچھلے ولاگ میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور کیسے کیسے عوام کی نظروں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. جو 4-5 نہریں دریائے سندھ میں بنائی جانی ہیں، اس کے بارے میں زرداری صاحب، پیپلز پارٹی، بلاول صاحب بہت اچھل کر آ رہے ہیں، پھدک کر آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سندھ کے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، یہ پروجیکٹس نہیں ہونے دیں گے، ان کو بند ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب وہ تمام ڈاکومنٹس سامنے آ چکے ہیں کہ صدر زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جولائی 2024 میں اس کے بارے میں اپنا فیصلہ فرمایا تھا اور اس کی اپروول دی تھی، اور اس میں کوئی اور نہیں تھا بلکہ 3 جرنیل تھے، اور صرف ایک جو تھا وہ 3 جرنیل، ایک 3 اسٹار جرنیل تھے، ایڈجوٹنٹ جنرل تھے اس وقت کے جنرل عاصم، اور اس کے بعد 3 میجر جنرل تھے، اور اس کے ساتھ صرف ایک سیوین وزیر تھے، محسن رضا نقوی صاحب. یعنی کہ محسن نقوی صاحب جو تھے انہوں نے نمائندگی کی ہمارے بادشاہ سلامت کی، اور اس طریقے سے گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت ان کو بریفنگ دی گئی اور ان نہروں کی منظوری حاصل کی گئی. اس میں اب جو خلاف قانون، خلاف آئین بات ہے، خلاف قانونی، خلاف آئین، اس میں آئین توڑا گیا اور آئین کو بائی پاس کیا گیا، وہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ CCI کا اجلاس بلایا جانا، اور اس اجلاس میں اس کی باقاعدہ طور پہ منظوری لینا ضروری تھا. نہ وہ اجلاس بلایا گیا اور نہ ہی اس کی منظوری لی گئی، بلکہ الگ سے ایک خود ساختہ اجلاس میں اس کی منظوری لے کے منٹس اپروو کروا کے اور معاملہ آگے ٹور دیا گیا. اور یہ ایک تو غیر آئینی، غیر قانونی اقدام ہے، دوسرا یہ از خود ایک منافرت پھیلا رہا ہے. گرین انیشیٹو کا مطلب کہ آڑ میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی، نئی نہریں کھودنے کی کوشش کی گئی. اگر آپ کے پاس پانی ہے تو نئی نہریں ضرور کھودنی چاہیے، اور اگر پہلی ہی زمینوں کو پانی نہیں پورا ہو رہا اور پہلی جو زمینیں آباد ہیں ان کا پانی کاٹ کر آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نئی نہریں بنا رہے ہیں اور نہروں کا رخ موڑ رہے ہیں، دریاؤں کا رخ موڑ رہے ہیں، تو یہ از خود ایک قومی سلامتی کے خلاف اقدام ہے. ایک طرف آپ قحط سالی دے رہے ہیں اور پہلے سے جو آباد زمینیں ہیں، جو نہری زمینیں ہیں، ان کو آپ بنجر بنا رہے ہیں، اور جو بنجر زمینیں ہیں اپنے فائدے کے لیے ان کو آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں. یہ از خود ایک مفادات کی جنگ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہو گیا نہروں کا. اب زرداری صاحب پکڑے جا چکے ہیں اور اب وہ جو ہیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. ایک طرف بلاول صاحب ہیں، وہ تقاریر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب سندھ کے عوام، پاکستان تحریک انصاف، وکلا جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. مختلف علاقوں میں دھرنا دے رہے ہیں. کشمور کے مقام پر دھرنا دیا، دیگر علاقوں پہ دھرنا دیا، اور سندھ پنجاب شاہراہیں بند کر رہے ہیں، زمینی رابطے منقطع کر رہے ہیں تینوں صوبوں سے. لیکن زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے ہی بند کمرے میں یہ سارا کھیل کھیلا ہمارے فوجی بھائیوں سے مل کر. تو یہ ہو گئی پہلی خبر. ایک اور خبر وہ بھی ہمارے فوجی بھائیوں سے متعلق ہے. کیسر بنگالی صاحب نے کہا ہے کہ لاہور سے پشاور جائیں تو ہر 25 کلومیٹر پر ایک کنٹونمنٹ ہے. انڈیا نے بھی 2 سال پہلے سب کنٹونمنٹ بند کر دیے. کنٹونمنٹ بند کر کے لوکل انتظامیہ کو دیے اور شہروں کو بہتر بنائیں. بات ساری پیسے بچانے کی ہے.
اگر ہم چاہیں تو پیسے بچا سکتے ہیں، یہ کیسر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور واقعتاً یہ بات یہی ہے کہ ہم نے 2 3 4 نظام رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہی ہم نے طبقاتی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ایک کنٹونمنٹ ایریا ہے، کینٹ ایریا ہے، ڈیفنس ایریا ہے، اور دوسرا ہے سول ایریا۔ تو ہم سب کچھ کنٹونمنٹ ایریاز میں کر دیتے ہیں، اور یہی سہولتیں ہمیں چاہیے کہ باقی علاقوں کو بھی دیں، اور کنٹونمنٹ ایریاز کو ختم کر کے ان کو سول انتظامیہ کے حوالے کیا جائے تاکہ سب کا معیار ایک ہو۔ ایک اور خبر جو کہ اس سارے سے متعلق ہے وہ ہے بڑی خبر ہے، وہ ہے جناب مریم صاحبہ جو کہ ٹک ٹاکر سرکار ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے، جیل کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں ملاقات کروانی ہے، کس کی کروانی ہے، کس کی نہیں کروانی۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پنجاب حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات پر پابندی سے متعلق، اس میں ہماری حکومت نہیں ہے، نہ میں شامل ہوں۔ اب وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، کیونکہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب جیل جو ہے، اڈیالہ جیل اور پنجاب کی ساری جیلیں یہ مریم صاحبہ کے انڈر ہیں، اور مریم صاحبہ کے انڈر کس طریقے سے ہیں کہ پنجاب میں کوئی ہوم منسٹر نہیں ہے، وزیر داخلہ نہیں ہے، وزارت داخلہ خود رکھی ہوئی ہے مریم صاحبہ نے، اور ایک ہوتا ہے وزیر جیل خانہ جات، وہ بھی مریم صاحبہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی، اور جیل سپرنٹنڈنٹ پہ کون حکم چلا رہا ہے، تو اس کا جواب مریم صاحبہ نے دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات پر پابندی سے متعلق پنجاب حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بتایا ہے۔ تو سیدھا یہ الزام لگا رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب پہ، اور کہ جناب عمران خان صاحب کو میسج دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بتا رہے ہیں کہ اس میں بھائی ہم نہیں ہیں، پنڈی والے ہیں، آپ پنڈی والوں سے بات کریں، اور ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جناب جن کے لیے وہ یہ سارا ایک بدنامی مول لے رہے ہیں اور پاکستان کے عوام سے دشمنی مول رہے ہیں، نفرت پھیل رہی ہے، وہ آپ کی فیور میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مریم صاحبہ کی زبان سے آج تک فوجی قیادت کے حق میں کوئی بیان، کوئی تقریر میں کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ہاں 9 مئی کی بہت زیادہ وہ تیلی لگاتی ہیں اور چنگاریاں پھینکتی رہتی ہیں، ادروائز انہوں نے کبھی بھی فوج کی تعریف نہیں کی، فوجی قیادت کی تعریف نہیں کی، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے حق میں یہ بات کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک اور خبر لیجیے عمران خان صاحب کی دشمنی کے متعلق، پچھلے ولاگ میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ جنرل صاحب عمران خان اور ان کی اہلیہ سے کتنا وہ ہے نفرت کرتے ہیں۔ تو ایک اور خبر لے لیں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے سے بنے کپڑے پہن کر اڈیالہ جیل پہنچنے والے کارکن کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایک کارکن اڈیالہ جیل آئے اور ملاقات کے لیے یا ویسے ہی سولیڈیرٹی کے لیے، عالیہ حمزہ صاحبہ موجود تھیں اور باقی رہنما موجود تھے، پی ٹی آئی کا جھنڈا پہن کے آئے سادہ لوح آدمی، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ یہ ذرا سوچیں کہ اتنی بات بھی ان کو قبول نہیں ہے کہ کم از کم اتنی بات ہی برداشت کر لیں کہ چھوٹے یہ لوگ ہیں، کارکن ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، جیسے نون لیگ کے کارکن ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، ایسے ہی جیسے جنرل صاحب کے کارکن ہیں، تو باقیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اور بڑے بڑے عہدے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور خبر، اور وہ بھی اردلی سرکار کی ہے، وزارت مذہبی امور اور وزارت حج کی ہے، اور اب یہ خبر تقریباً مستند ہوتی جا رہی ہے کہ 60,000 پاکستانیوں کا معاملہ جو ہے عازمین حج کا، وہ لٹک گیا ہے، اور یہ لٹکا ہے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، کیونکہ وزارت مذہبی امور پہلے تھی چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے کے پاس، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، یہ وزارت ملنی چاہیے ایبٹ آباد میں موجود سردار یوسف صاحب کو، ان کو ملنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر دنگا فساد شروع ہو گیا،
اور کھینچاتانی شروع ہو گئی۔ بالآخر چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے سے یہ وزارت لے لی گئی۔ فارم 47 کے ہیں، وہ بھی فارم 47 کے، تو وہ بھی فارم 47 کے، لہٰذا سردار یوسف صاحب کو یہ وزارت دے دی گئی ہے اور ان سے لی گئی۔ اور اس دوران یہ کام ہوا کہ 60,000 سے زائد عازمین حج جن کا تعلق پاکستان سے، جو پرائیویٹ سکیم کے تحت جا رہے تھے، ان کا حج کا معاملہ لٹک گیا ہے، اور اب پرائیویٹ حج آرگنائزر نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی حکومت نے حج کا طریقہ کار تبدیل کیا تھا۔ اس میں ہوٹل، ٹرانسپورٹ، زون، ویزے سمیت تمام خریداریاں آن لائن پورٹل سے لازمی قرار دی تھیں، لیکن ہوا یہ کہ پورٹل جو ہے وہ مقررہ وقت پر بند ہو گیا۔ اکتوبر سے پہلے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ 14 فروری کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن 14 فروری کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی اور پورٹل بند ہو چکا، اور تمام شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ جو کوٹے پہ جانے تھے 60,000 عازمین حج، ان کے ویزوں کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آگے عمارتیں بک نہیں کروائیں، بلڈنگ جو سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمارتیں بک نہیں ہو سکیں۔ پھر مینا میں آپ نے اپنا ایریا مختص کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ تو اب قائمہ کمیٹی میں معاملہ پہنچا ہے، اور اون عباس بپی سینیٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اردلی سرکار کو، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے بس کی بات نہیں تو عمران خان صاحب سے میری ملاقات کروا دیں، میں ان سے محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب پرائم منسٹر، ان سے میں عمران خان صاحب سے کا خط لکھواؤں گا، تو ہو سکتا ہے ان کے چینل سے یہ 60,000 عازمین حج کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں جناب، یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب 9 مئی کے 13 مقدمات میں جو ہیں ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی ہیں، اور 9 مئی کے 13 مقدمات کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کارروائی کی، اور اس دوران عمران خان صاحب جو ہیں کہ جیل روبکار پر حاضری لگائی گئی، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سابق، ان کی حاضری لگوائی گئی، شیخ رشید صاحب بھی تھے موجود، اور ان کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا، اور نقول تقسیم کر دی گئی ہیں، اور 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت 25 اپریل تک ملتوی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ان 13 کیسز میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اور اس سماعت میں نہ ہی عمران خان صاحب کی فیملی کو بلایا گیا، نہ میڈیا کو بلایا گیا، نہ کسی اور کو بلایا گیا، اور نہ ہی ان کو اجازت ملی۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے مائنز اینڈ منرل بل منظور نہ کروایا تو پھر دوسری صورت میں آپ کو اپنی وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ دھمکی دی ہے گورنر خیبر پختونخوا نے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ دھمکی دی ہے۔ ایک اور خبر جی عمران خان صاحب سے متعلق، کہ عمران خان صاحب کی جو خارجہ پالیسی تھی وہی خارجہ پالیسی اس وقت عملاً موجود ہے موجودہ حکمرانوں کی، اور جو عمران خان صاحب کہتے تھے اب موجودہ حکمرانوں کو وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس وقت ہمارے جو ہیں ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ہم یوکرین کے ساتھ تھے، روس اور امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاملات تہہ پا گئے، ہم ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے، اور اب ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ دیکھ رہی ہے ہاتھ لگا کر کہ ہوا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے معاملہ تھا جی ایران اور امریکہ کے معاملات، ایران اور امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں روم میں، ان کا آپس میں ڈائلاگ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کا معاملہ، امریکہ نے براہ راست افغان طالبان حکومت سے اپنے معاملات سیٹ کر لیے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کوسوں دور ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، ان کے ساتھ دوستی کی جائے، اور یہ پچھلے تقریباً 3 سال سے عمران خان کو طالبان خان کا بھی کہا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کا حامی کہا جاتا ہے، کبھی کچھ، لیکن بالآخر اب آ کے وہی جو ہمارے حکمران ہیں ناجائز حکمران، جو کل تک گولہ بارود پھینک رہے تھے، بہت الزام لگا رہے تھے، اب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں اور جا کے اسی افغان حکومت کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں
اور ہمارے ساتھ معاملات طے کریں۔ تو انہوں نے بھی جواباً کچھ شرائط عائد کر دی ہیں۔ تو 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے بعد وہی کام کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی بات مان لی جاتی تو یوکرین کا ساتھ نہ دیا جاتا تو آج آپ کی روس کے سامنے عزت ہونی تھی، اور انہوں نے صلح کر لی اور آپ جو ہیں وہ کرائے کے ٹٹو بن کر رہ گئے۔ یہ صورتحال ہے، یہی سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ۔ اور اس سارے کھیل میں ہم نے چین کو ناراض کر لیا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔